मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सांस फूला हुआ नीचे से आई हूँ। अच्छा, ठीक ठाक है? जी ठीक है। बिल्कुल। आप ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो बहुत परेशान थी, आज ठीक हूँ। खैरियत बाजी क्या? हाँ, बस वो थोड़ा हो गया था बैक होम में ना, मेरे देवर का कुछ मसला हो गया था, ऑपरेशन का बताया था, हार्ट सर्जरी का। तो फिर वो आज कह रहे हैं डिस्चार्ज होके जा रहा है। मैंने कहा शुक्र है, मुझे तो पता है ना कैसे टाइम गुजरता है वो। मेरे अपने हस्बैंड का हो चुका है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया। शुक्र है। तो अल्लाह ताला ऐसी खैरियत रखे और सब काम होते रहे। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। हमारा लेसन आज जो है 24 आयत से ना, 24 और सूरह इब्राहिम। जी ठीक है, नजीफा आ जाए, जी मैं शेयर करती हूँ कुरान, फिर से करते हैं। 24 यहाँ से है। तिलावत छोटी सी दुआ करने पर पढ़ लें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. यहाँ तक 30 तक ही कर लीजिए। وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। सूरत आयत बहुत खूबसूरत है आज की, हमेशा ही होती है, लेकिन आज तो लगता है मजा आएगा। चलिए इंशाल्लाह यहाँ से अलम तरा कैफ दरब, तर्जुमा कर अलम लें। तरा, क्या नहीं आपने देखा, कैफा किस तरह, दरब अल्लाह अल्लाह ने बयान की, मसलन मिसाल, कलिमतन तय्यबतन कलिमा तय्यबा की, कशजरतिन मानन दरख्त, तय्यबतिन पाकिज़ा के, असलुहा जड़ इसकी, साबितुन मजबूत है, व फरउहा व शाखें इसकी, फिस्समा आसमान में है, तुती वो देता है, उकुलहा अपना फल, कुल्ल हीनिम हर वक्त, बिइज़्नि रब्बिहा अपने रब के इज़्न से, वयद्रिबुल्लाहु और अल्लाह बयान करता है,
علم سالہ مثالیں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں ومثل کلمت اور مثال کلمت خبیثۃ ناپاک کلمہ کی کشجرتن مانند درخت کے خبیثۃ ناپاک کے اجتثت جو اکھاڑا گیا ہے من فوق الارض زمین کے اوپر سے مالہا نہیں اس کے لیے من قرار کوئی قرار یثبت اللہ اللہ ثابت رکھتا ہے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے بالقول ثابتی بالقولی ساتھ بات ثابتی مضبوط کے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں و فی الآخرہ آخرت میں ویضل اللہ اور اللہ بھٹکاتا ہے الظالمین ظالموں کو ویفعل اللہ اور وہ اللہ کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو کفرن ناشکری سے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ اور انہوں نے اتارا لا اپنی قوم کو لا اتارا یعنی دوسروں کو اتارنے کی بات ہو رہی ہے نا احل متعدی اور فعل ہے نا اور ان لا اتارا اپنی قوم کو انہوں نے لا اتارا اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں جہنم یصلونہا جہنم میں وہ جلیں گے اس میں وبئس القرار اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے اندادن کچھ شریک لیضلوا تاکہ وہ بھٹکا دیں عن سبیل اس کے راستے سے قل کہہ دیجئے تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو فإن تو بے شک مصیرکم لوٹنا ہے تمہارا الی النار آگ کی طرف چلیے آیت نمبر 24 پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا بیزنی ربہم کیا تھا اللہ کے اذن سے جنت میں داخل ہوں گے ٹھیک ہے جنت میں جانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری تھی یہ ہم نے پڑھا تھا ایمان ٹھیک ہے شعوری ایمان نمبر 2 عمل صالح اور نمبر 3 جو ہے وہ اللہ کا اذن یا اللہ کی رحمت ٹھیک ہے نا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی دنیا میں نہیں جا سکتا جنت میں نہیں جا سکتا جنت ہے ہی اللہ کی رحمت اور اس میں پھر اللہ کے اذن سے ہم جائیں گے اللہ کی رحمت سے جائیں گے تو سوال کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا تو بیزی ربی ہم کا تھوڑا سا میں نے اور ایکسپلینیشن کر دیا ابھی آتے ہیں 24 آیت پہ لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح کیفا جو ہے نا بے شمار معنوں میں آتا ہے ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے یہاں پر ڈانٹ کے لیے نہیں کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت اچھا جی ترجمہ ہو گیا اب سوال کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے اس کو ذرا واضح کرنا ہے ٹھیک ہے کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ مراد ہے اس کا لیکن یہاں پر طیب کلام کی بات کی گئی ہے یہاں پر طیب حق کی دعوت طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے پاک پہلا کلمہ طیب پاک میں نے پاکی پاک پاکی پاک بچپن سے رٹا ہوا ہے نا جی باجی تو پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر کلمہ توحید ہے یہ ٹھیک ہے جی توحید پر مبنی جی کلمہ طیبہ کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے اچھی بات جی حق کی اچھی دعوت بات اچھی بات ٹھیک ہے جی اور اس سے قرآن کریم بھی مراد ہے اس سے مسنون اذکار بھی مراد ہے تو سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں کلمہ طیبہ میں آ جاتی ہر اچھی بات نیکی کی بات تو کشجرۃ طیبۃ کس کی مانند ہے پاکیزہ درخت کے کلمہ طیبۃ کیا ہے کشجرۃ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اصلوہا اصل کیا چیز ہوتی ہے روح اصلی بھی کہتے ہیں نا جڑ جڑ اس کی کیا ہے ثابت وفرعها فی السماء یعنی ثابت کا کیا مطلب ہے جڑ اس کی خوب کیا ہے مضبوط ہے مضبوط ہے باجی جی اور فرعها یعنی اس کی شاخیں جو ہیں ہا کی ضمیر طیبہ کی کلمہ کی طرف جا رہی ہے اس کی جو شاخیں ہیں جی وہ آسمان میں پھیلی ہوئی
बिल्कुल। तो इससे कौन सा कशजरतिन तय्यबतिन से कौन सा कलमा मुराद है? खजूर का दरख्त है सॉरी, क्या मुराद है? खजूर का खजूर दरख्त। का, खजूर का दरख्त है। खजूर की दरख्त वो खूब जमीन में होती है और जी फिर आसमान में, तभी तो इतना ऊंचाई तक जाता है। और उसमें, है ना, जी अगर जड़ें ही कमजोर होंगी, साबित नहीं होगा वो जमीन में, तो उसकी शाखें और वो सब चीजें जो है फिर वो भी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर जो है खजूर के दरख्त को मिसाल दी गई है ना, जी ठीक है ना। अच्छा, फिर ये भी बताया गया खजूर के दरख्त की मिसाल कि वो फल लाता है, अपना फल। उकुलहा का मतलब होता है तो ती, देता है। जी उकुलहा मफूल आ गया ना। तो अब ये जाहिर है उसकी जो जा रहा है वो उधर ही जा रही है, जमीर दरख्त की तरफ। कुल्ला हीनिन भी इज़्नि रब्बिहा, फिर अल्लाह के इज़्न आ गया। वह यदरिबुल्लाहु लमसाला लिन्नास, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लिन्नास, लोग, लअल्लहुम यतज़क्करून। जी ठीक, ठीक है। अब आगे क्या है, एक दूसरी बात आ गई है, तो इसमें एक सवाल कर लेते हैं कि खजूर के दरख्त को किस से मिसाल दी गई है, या किसको खजूर के दरख्त से मिसाल दी गई है। दोनों सवाल हो सकते हैं ना। बाजी ये यानी अच्छी बात करने या भलाई का काम करने वालों के लिए मिसाल दी गई, नेकी की दावत, राह की तरफ बुलाने वालों की कोई तरफ। और बताए क्लास में यानी से, खजूर के दरख्त को किससे बाजी मुशाबत मोमिन। दी? मोमिन से दी गई है। मोमिन से। ओके। और मोमिन को खजूर के दरख्त से दी गई है, एक ही बात है। हम्म। जी तो खजूर के दरख्त को मोमिन से और मोमिन को खजूर के दरख्त से मिसाल। मुमासलत है, मुमासलत का मतलब समझते हैं ना, मिसल है। अच्छा। तो फिर दोनों में क्या मुमासलत हो सकती? खजूर का दरख्त पहले बताएं। बाजी जैसे ये जड़ें मजबूत होती है जमी हुई बिल्कुल, और इसकी नंबर एक तो हो गया, जड़ें मजबूत होती हैं। और नंबर दो, इसकी फिर शाखें आसमान तक जाती हैं। बिल्कुल जाती और हैं फल भी ऊपर। आते रहता है, यानी फल हम्म, भी देते रहता है हर वक्त फल देता है। हर वक्त। हाँ। और तो इसी तरह फिर हर एक को फल देता है। कि हर एक को फल देता है। ठीक हो गया। अच्छा। और फिर जब तक ये दरख्त बाकी रहेगा इसके, यानी वो आते रहेंगे फल भी ना इससे, हम्म, और ये हर एक को यानी फायदा हम्म। पहुंचाते रहेंगे। इसकी ग़िज़ा ऊपर से सूरज में, इसकी क्यों शाखें इतनी ऊंची होती है और ये सब होता है, सूरज से ये अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहा होता है। सभी करते हैं लेकिन ये खास तौर पे बुलंद दरख्त होता है, और ऊपर से भी ग़िज़ा लेता है, मसलन धूप वगैरह। जी ठीक है ना। जी साया भी फराहम करता है, सुकून का बायस है, फजाई आलूदगी को दूर करता है, ये सारे इसके अंदर है ना। अब जी ये मैं इसलिए करवा रही हूँ सारी चीजें कि आपको पता चले कि आगे हमने मोमिन की भी बात करनी है ना। जी तो मोमिन को जब हम कंपेयर करेंगे खजूर के दरख्त से, तो फिर वो कैसे होगा? तो इसका, खजूर के दरख्त ये बुलंद तो होता है लेकिन इसका झुकाव किधर होता है? जी ये जमीन की तरफ। जमीन की तरफ ही होता है ना जी। जमीन, झुकाव जमीन की तरफ है। अब जी मोमिन को देखें तो मोमिन क्या है? वही सारी चीज अंदर आए। सेम। ईमान बिल्कुल। मजबूत होता है ये उसके दिल में, मजबूत है ना, है जी। जी रासिख होता है, हम्म, उसका तकवा होता अकीदा है अल्लाह दुरुस्त का। होता है। हम्म। जी अखलाक इल्म बुलंद होता है। अखलाक बुलंद। जी और वो भी अपनी रूहानी ग़िज़ा ऊपर से, यानी वही से लेता है ना। जी जी भाजी। सारी वही बातें। मोमिन भी हर वक्त, हर हाल में, हर आन दूसरों के लिए फायदेमंद होता है, फायदेमंद होता है उसकी, दूसरों को भलाई की दावत देता है, और अगर लोग उसको रूहानी कबूल शिफा कर ले। देता है। रूहानी शिफा देता है। कोई मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है ना। जी भाजी। हम्म, तो फिर उसके लिए वो सुकून का बात है। जिस बंदे के और अंदर ये भी अपने यानी अंदर वही ईमान नहीं होता ना, अपने अंदर सुकून नहीं होता, वो दूसरों को भी बेसुकून ही मुझे रखता है।
جی جس آپ نے طرح دیکھا اس کا ہوگا سایہ ہوتا ہے کھجور کے درخت کا، تو مومن کا بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ دور دور تک لوگوں کو نیکی پھیلاتے رہتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف، مومن بھلائی۔ عاجز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عاجزی اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالکل صحیح ہے نا؟ جی بھائی اس کے بعد توکل علی اللہ ہے نا؟ جی اچھا، یہ ان چیزوں سے یعنی علم حاصل کرتا ہے، ایمان اس کا جو ہوتا ہے وہ، اور توکل علی اللہ، یہ چیزیں کس چیز میں فائدہ دیتی ہیں؟ اللہ کی معرفت میں نا، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے ان سے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، توکل اللہ، تو پھر آپ کے اس وائس ورثہ جتنا تقویٰ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کے پاس آپ کی اللہ سے معرفت بھی بڑھتی ہے۔ تقویٰ آتا ہی نہیں اللہ کی معرفت کے بغیر، آپ اللہ سے ڈرتے ہی تب ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے نا، ایسا ہی جی ہوتا ہے نا؟ بالکل جس کو اللہ کی معرفت نہیں وہ ڈرتا بھی نہیں، who cares، ہے نا؟ جی مومن بھی دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا۔ جو فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بے سکونہ رکھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں پھر وہ نیگیٹیوٹی اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مومن ایسے نہیں کرتا، اور مومن بھی کفر، شرک اور منافقت کی جو آلودگی ہوتی ہے نا اس کو دور جی کرتا ہے۔ دور کرتے منافقت، یہ نیگیٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں ان کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب کلمہ خبیثہ آ گیا، صحیح ہے؟ جی تو جی کلمہ خبیثہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کفر باجی، ہم؟ کفر یعنی کلمہ خبیثہ سے مراد ناپاک کلمہ ہو گیا نا پہلے تو۔ ناپاک کلمہ، اوکے طیبہ پاک کلمہ تھا اور یہ ناپاک یہ کلمہ ہو ناپاک گیا۔ کلمہ، جی پھر کلمہ شرک بھی ہو سکتا ہے، کلمہ کفر بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی، جی صحیح ہے؟ جی باجی، اور پھر اس میں اس تکبر، کے بالکل اس منافقت، کے اپوزٹ ہاں تکبر وغیرہ، بالکل، منافقت جو تکبر، ہوتی ہے، منافقت، شرک ہے نا، سب آ جاتا ہے۔ ساری چیزیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ سے پھر کیا مراد ہے؟ کشجرۃ خبیثۃ، سوری، خبیثۃ سے خبیثۃ، کیا؟ یہ باجی کے خراب درخت، پاک درخت۔ ناپاک درخت، طیب کا اپوزٹ خبیث ہوتا ہے، جی خبیث یعنی ناپاک۔ برائی کی طرف لے جانا یا برائی طیب کرنا پاک اور ہوتا ہے خراب اور کام خبیث کرنا، جو ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے۔ جی خبیث درخت جو ہوتا ہے، ہاں، پھر یہ کافر کی طرح ہوتا ہے، منافق کی طرح ہوتا ہے، تو ان میں کیا مماثلت ہے دونوں میں؟ پہلے تو ہم نے مومن کی اور کھجور کے درخت کی دیکھی نا، تو اب یہ والا جو درخت ہے خبیث درخت، ناپاک درخت، اس میں اور کافر اور منافق میں کیا مماثلت؟ یہ کہ وہ بھی یعنی پہلے خبیث درخت کو دیکھ لیتے ہیں نا، اس کی جڑیں کیسی ہوتی ہیں، ابھی آپ نے اس پڑھا، کی جی یہ مضبوط پڑھا نہیں نا، ہوتی، تو اس کی جڑیں مضبوط نہیں من ہوتی، فوق الارض مالا من قرار، ایک ایک صفت دیکھتی جائیں ان کی۔ جی جڑیں یعنی کمزور ہوتی ہیں، جڑیں کمزور زمین میں ہوتی گہری نہیں ہوتی، ہیں، وہ اوپر سے نکل جاتا ایک ہے، ہوا کا جھونکا جو ہے اس کو ختم کر سکتا ختم ہے نا؟ کر جی لو ختم کر سکتی ہے ہوا کا جھونکا، ہوں، صحیح ہے نا؟ یہ ویسے شاخیں اس کی چھوٹی ہوتی ہیں، یہاں سے آگے مت پڑھیے گا، یہ آگے نیا مضمون آ رہا ہے، صحیح؟ بالکل اور شاخیں چھوٹی فائدہ ہوتی بھی ہیں، نہیں دیتی دوسروں ہاں، دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، کو، صحیح ہے نا؟ کوئی جی فائدہ نہیں ہوتا۔ منافع کا کیا فائدہ؟ آپ کا نقصان ہی کرے گا، کافر کا کیا فائدہ، کیا کرے گا آپ کے لیے؟ دل میں تو بغض ہوگا ہی نا، اوپر سے چاہے جو بھی کرے، اندر سے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں حسد کرتے ہیں، اوپر سے چاہے کچھ بھی بنے رہے۔ اچھا جناب، تو یہ ہو گئی کافر اور منافق، یہ تو ہو گیا نا وہ۔ اب اس کی کافر اور منافق سے کیا مماثلت ہے خبیث درخت کی؟
پہلے کا ہم نے پاک درخت جو پاکیزہ درخت تھا کھجور کا درخت اس کی مومن کی پڑھی نا. اب اس کی خبیث جی درخت اور کافر اور منافق میں مماثلت کیا ہوتی ہے؟ کافر اور منافق کے بارے میں کیا باتیں ہوں گی پھر؟ وہی باجی کہ وہ بھی یعنی اپنی بات میں پکا نہیں ہوتا، ایمان اس کا مضبوط نہیں ایمان اس ہوتا، کا مضبوط نہیں کمزور ہوتا، ہوتا ہے، عقیدہ کمزور درست نہیں ہوتا ہوتا ہے، عقیدہ ہے نا، جی جی ان کو قرار نہیں ہوتا. ہوں ٹھیک ہے نا، ہر وقت ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ منافقت کھولی نہ جائے. منافق بندے جو ہوتے ہیں نا ہر جی وہ اپنی وقت وہ بات ڈرے کے رہتے ہیں کہیں بیچ اس میں کی کوئی ڈرا ہوا بات ہے کسی دن کہیں سے کدھر پہنچ نہ جائے. ظاہر نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس جی کے آخرت میں اس کے جو اچھے اعمال ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، اس کا ایمان ہی مضبوط نہیں تھا، اس کا ایمان ہی صحیح نہیں تھا. ایمان کے ساتھ یہ اعمال بھی قبول ہوتے ہیں نا، ایمان ہی صحیح نہیں ہے. دیکھیے یہ جو منافق ہوتا ہے یہ مسلمان ہوتا ہے اور یہ کافر سے بھی برا ہوتا ہے. کافر سے آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، منافق سے آپ کو، مسلمان ہے آپ کے بیچ میں رہ رہا ہے، زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ اوپر سے اچھا بن رہا ہے نا آپ کے ساتھ اور اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوششیں جو ہوتی ہیں حقیر دنیا کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے ہوتی نہیں ہے نا. کیونکہ بلکہ اس کے مقابلے میں جو مومن ہوتا ہے اپنا ہر عمل آخرت کے لیے، آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. آخرت میں میرا کیا انجام ہونے والا ہے، تو اس نے آخرت کو سامنے رکھ کے کیا ہی نہیں، تو اس کے قبول نہیں ہوں گے. اس کی کوشش بھی اسے حقیر دنیا کے لیے ہوتی ہے. جی اور یہ کیا ہوتے ہیں، یہ جس طرح آپ کا یہ پودا تھا نا، کشجرۃ خبیثۃ، جو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کو نقصان ہی ہوتا ہے. جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے اس سے منافق سے کافر سے بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کی ذات سے. ہر وقت دوسروں کو تکلیف ہی پہنچتی ہے ان کی ذات سے. تو ایسے لوگوں سے بچائے اللہ تعالیٰ جو اوپر سے بنے رہتے ہیں اور اندر سے پھر آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جب سب نقصان ہو جاتا ہے آپ کا. اچھا، اس کے بعد اگلی جو بات آ گئی ہے وہ آ گئی ہے ثابت، بالقول الثابتی فی الحیات الدنیا والآخرہ. یثبت الذین ثبت اللہ علیہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. جی اچھا جی، اس سے کیا مراد ہے بقول ثابت سے؟ ایمان کی مضبوطی باجی، ہوں، ایمان کی مضبوطی اور آخرت پر یقین رکھنا اور ثابت قدم ہونا پھر اس پر. ہوں. قول کی بات ہو رہی ہے نا، درست بات. جی ہوں. قول کی بات ہو رہی ہے، تو قول کیا ہے، ثابت کیا ہوتا ہے؟ درست بات، حق بات، سچی بات. اور کیا جی ہو سکتا ہے؟ خوبصورت بات. کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا کیا ہے، وہ آخر دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. جی یثبت اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. ٹھیک ہے، یہ جو درست بات ہوتی ہے اور حق بات، سچی بات، خوبصورت بات، یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. باجی اس سے تو مراد خاص کلمہ نہیں ہے، یعنی جو ہم، اس کلمے پہ جیسے قبر ہم، میں بھی جب سوال منکر نکیر کے سوال کے وقت بھی وہ ثابت قدم رہے گا. تو کلمے پہ، کلمے کی وجہ سے ہی رہے گا نا. جی جی تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں. موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. کن کو؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہاں حق پر ہوتے ہیں. حق پر ہوتے ہیں. حق پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حق بات کہتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا، بالقول الثابت یثبت اللہ، بالقول الثابت، دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے.
قبر کے. اچھا آخرت میں جو میدان حشر میں یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ کیا کرتے ہیں بھٹکاتے ہیں ظالموں. گمراہ کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. علم تر ہاں نعمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہدایت بچے. علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کیا اللہ کی نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ کفرن. صحیح ہے نا. جی جی وَأَحَلُّوا بچے. قَوْمَهُمْ تو نعمت اللہ سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اچھا ٹھیک. اسلام ہے، قرآن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ مراد جو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک کفرن کفر سے. اور انہوں نے کیا کیا جو بھی نبی آیا لیکن یہاں پر خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. دار البوار سے کیا مراد ہے؟ دار البوار تو یہ جہنم ہی ہوگا نا مجھے. جہنم ہی مراد ہے. ٹھیک ہے. جی چھپا جی غزوہ بدر کا بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ یعنی ہاں قریش کا ذکر ہے کہ وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو نا یعنی ہلاکت میں ڈالا. غزوہ بدر میں جو تو پہلی جنگ ہے. بس دنیا میں ہی ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا گیا پھر. ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہی گڑھے میں ڈال دیا گیا تو سب کو. تو وہ بھی تو ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم مراد ہے. اور جنگ بدر کے اندر بھی ان کے لیے ایک گڑھا کھود کے سب کی لاشوں کو بیچ میں پھینکا گیا تھا. تو وہاں کیا وہ جنت ہوگا ان کے لیے. اچھا یہ والی آیت تک آپ نے کیا نا، آگے نہیں کیا. چلیں یہاں تک رہنے دیتے ہیں. آگے چلیں. کون آ رہا ہے؟ سائمہ آپ ہی آ جائیں. نصرت باجی نے شاید پڑھنا ہو. باجی میں پڑھ لوں؟ پڑھ لینا پڑھ جی لیں. جی، مجھے اصل میں جاننا ہے. بسم اللہ. قل عبادی الذین کہہ دیجئے عبادی میرے بندوں سے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور یقین وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقیمو قائم کریں الصلاۃ نماز، و ینفقو اور وہ خرچ کریں مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، سرن چھپا کے، و علانیتاً اور ظاہراً اعلان کر کے، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یوما وہ دن، لا نہیں، بیعن کوئی تجارت، فیہی اس میں، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی. اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے خلقہ تخلیق کیا السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، وانزلہ اور نازل کیا، من السمائی آسمان سے، مان پانی، فاخرجہ پس وہ نکالتا ہے بھی ساتھ اس کے، من الثمراتی پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، مسخرہ اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، اور اس نے مسخر کی، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیاں، لتجری تاکہ 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 جاری ہو، فی البحری تاکہ تم تاکہ وہ چلتی رہیں تاکہ وہ چلتی سمندر رہے. میں. جی لتجری جرا ججری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. جی جرا ججری جو ہوتا ہے نا، جیسے بچہ دوڑتا ہے اس جی کو جرا ججری کہتے ہیں. تجری تو بہنے کا مطلب ہوگا نا، دوڑنے کا تو نہیں ہوگا نا. جی لتجری تاکہ وہ کہ وہ چلیں، فی البحری خشکی میں، سمندر میں، بھی امر ہی اس کے حکم سے. یہاں جو تجری کی ضمیر ہے نا، یہ وہ فلک کی طرف جا رہی ہے، جی کشتیوں کی طرف. اور یہ کشتیاں میننگ ہوگا، یہ سب پہ بولا جاتا ہے، واحد جمع سب مذکر مؤنث سب پہ. اچھا آگے وسخر لکم سخر کیا تمہارے لیے، انہار نہروں کو، نہریں جو ہے نا وہ انہار
उसने मुसखर किया, हुआ ज़मीर फाइल है, ये मुताल्लिक है और ये मफूल है। किस चीज को मुसखर किया ना, इसके पर जबर आ रही है। जी अमूमन क्या आता है, नहरें अनहारू आता है, अल अनहारू, वहां पे वो फाइल बन या रहा होता है, नहारा आ जा रहा है अल अनहारा, यहाँ पे मफूल बन रहा है। वसख्खर लकुम को मुसख्खर अश-शम्सा, किया हमारे लिए सूरज और वल कमरा और चांद को दाई बैनी मुसलसल चलते रहने वाले। सखरा उसने मुसखर किया लकुम तुम्हारे लिए अल्लैला रात को व नहारा और दिन को। व आताकुम मिन कुल्ली और वो देता है तुम्हें मिन कुल्ली व आताकुम और उसने दिया तुम्हें मिन कुल्ली हर एक चीज को मा साल तुमहुम जिसका सवाल किया तुमने उससे, जो मांगा तुमने उससे या या मांगने के मानी में आ रहा है। जो मांगा तुमने उससे। जब ये पूछने के मानी में आता है ना, तो फिर हमजा की ये मांगने के बारे मानी में आ रहा है, ठीक है। जब पूछने के मानी में आता है ना, तो फिर अन के साथ आता है। जब भी अन के साथ आए तो वहां पे तर्जुमा आपने पूछने का करना है, यहाँ मांगने का मानी करना है, दोनों में फर्क है। व इन तउद्दु, ताकि तुम आवाज आपकी कम हो गई है। हाँ जी एक मिनट और अगर तुम गिनती करो या शुमार करो नेमत अल्लाह अल्लाह की नेमतों का, ला तुहसूहा तुम नहीं शुमार अहाता कर सकते या उन्हें गिन सकते। इन अल्लाह इन इंसाना बेशक इंसान लज़लूमुन अलबत्ता जालिम है, कफ्फारुन इनकार करने वाला है या नाशुक्रा है। यहाँ वाइस तक, यहाँ तक करना था, ठीक है, फिर और कर लेंगे, देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस आयत में जो अभी आपने पढ़ी है, ईमान वालों से क्या मुतालबा किया जा रहा है, या युलिबादी यल्लज़ीना। भाई सबसे पहले तो वो ईमान लेकर आए हम्म और वह यकीमू और फिर नमाज कायम करें हम्म और अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करें, छुप कर भी, खुफिया तौर पे भी और एलानिया तौर पे भी। हम्म। मिन कबली और ठीक है, सही है। जी तो ईमान तो वो होगा ना, ईमान वालों से मुतालबा किया जा रहा है, तो ईमान तो है ना, ठीक है ना। और क्या मुतालबा है, युकीमुस्सलाता व युनफिकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियता, ये है जवाब इसका। अच्छा, आगे जो है अल्लाह ताला की किन नेमतों का इन आयात में जिक्र है, आगे जितनी भी आपने पढ़ी है अल्लाह ताला की नेमतें हैं यहाँ पे, यहाँ से 32 से लेके। जी भाई जमीन और आसमान की तख्लीक, हम्म फिर उसमें से बारिश का जिक्र है सबसे पहले के, और उससे जो बारिश से जो खेती होती है, फल हम्म सब सब चीजें जो है रिस्क हम्म जो है उसके जरिए अल्लाह ताला ने रिस्क हम्म दिया, फलों के जरिए और दूसरी हम्म नबातात के जरिए। हम्म और फिर यानी कि अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिए हम्म। सवारी को इंसानों के लिए, जैसे कश्तियां हैं और दूसरी भी पहले चीज। तो दिन रात को मुसख्खर किया ना, जी ठीक है ना, मुसख्खर किया दिन और रात को, कश्तियों को मुसख्खर अब किया, तक और सफर कर सकते हैं, रिस्क हासिल करते हैं समंदर हम्म से भी अपना। और फिर वो नहरों को मुसख्खर किया कि हम्म, पानी जो है उनको उसको हम्म। ताबे कर दिया। और मुझे आगे करेंगे थोड़ा सा। सूरज चांद सितारे ये सब जी मुसख्खर जी क्या उसके हुक्म से चल जी, रहे हैं। सूरज को और चांद सितारों को जो कि अपने क्यों मुकर्रर मुसख्खर क्यों करते हैं अल्लाह ताला, कुछ चीजों को, जानवरों को मुसख्खर कर दिया हमारे लिए, क्यों करते हैं। वजह, ताकि हम उससे अपना जो है फायदा उठा सकें। पता है मुसख्खर जो है ना, यानी वो अपने, उनका कोई फिर हुक्म नहीं रहता, उनका अपना कुछ नहीं रहता, वो फिर वो अल्लाह के हुक्म के ताबे में हो जाते हैं, अल्लाह ने जो कहा है वो वही करते हैं। सखर का ये मतलब होता है मुसख्खर का, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, उनकी मजाल। जैसे अब जानवर देखें तो इतना बड़ा ऊंट होता है, तो किस तरह मुसख्खर कर दिया अल्लाह ताला ने उसको, गाय भैंस ये सब आराम से, छोटे बच्चे भी सब वो उनको चरा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ को मुसख्खर नहीं किया, जंगली जानवरों को नहीं किया। हाँ जी तो जिनको किया है वो हमारे काम आते हैं, हम उनका सारा फायदा उठाते हैं, तो ये मतलब है। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर की हैं इंसानों के लिए। अच्छा, जी आयत नंबर 34 आपने पढ़ी, जी भाई कुफार की बात, हाँ, इन, बात आप हाँ, कि जो भी यानी कि उन्होंने मुतालबा किया कि उन लोगों ने अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ वो दिया है।
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، بے حساب نعمتیں ہیں، اور لیکن انسان جو ہے اس کا بتایا گیا کہ وہ بہت ظالم ہے، یعنی کہ حق ادا نہیں کرتا ہے اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ انسان کو ظالم اور کافر کیوں کہا گیا ہے اس آیت میں؟ یہ جو بھی آپ نے آیت کا بتایا۔ بھائی ظالم کا یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، اور ہاں کفاروں اور ناشکری، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم ان کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کی ناشکری کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتی اس کے لیے ہم اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اس پہ نعمتوں کا درست استعمال نہ کرنا بھی ناشکری ہے، ناشکری۔ جی وہ بھی کیا ہے، ظلم میں آ جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اب رات جو آرام کے لیے بنائی ہے، لوگ رات کو دن کی طرح اور دن کو رات کی طرح گزارتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست استعمال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بنائے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ سب یہ ہدایت کے ٹولز ہیں نا، تو اب ان کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ کانوں سے کیا سنتے ہیں، آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں، تو یہ بھی درست استعمال نہیں، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظالم اور کافر کہا ہے۔ اللہ کے حق میں کمی، ٹھیک ہے نا، اور کفر جو ہے نعمتوں کا انکار، نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا رہتا ہے۔ یہ شکوہ جو ہے شکوہ بھی جو ہے نا، یہ بھی شکر کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں شکوہ ہوتا ہے، کمپلینز ہوتی ہیں، وہاں پہ شکر نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسروں کو نعمتیں دینے میں کیا کرتا ہے، دوسروں کو نعمتیں دینے میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، یعنی یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور سے ملی ہیں۔ جی مثلا کہتا ہے میرے علم کے مطابق مجھے جاب ملی ہے، میں نے علم حاصل کیا، ڈگری لی ہے نا، جی تو وہ بالکل۔ ان کو اپنا وہ سمجھتا ہے، یہ اس کا مطلب دوسروں کو نعمتیں دینے میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ جی اس طرح جی نیکی پہ تکبر کرنا، کہ وہ ہم، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے یہ اچھا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ بہت دفعہ ہم کہہ جاتے ہیں، بہت دفعہ جی کہتے ہیں، باجی پتہ بھی نہیں چلتا، صحیح اور ہے۔ وہ اللہ کے اذن سے کام ہو رہتا ہے، لیکن اس میں ہم اپنا ضرور ہاتھ ڈال دیتے ہیں بیچ میں کہ یہ جی تو ہم نے کیا نا، ہاں جی تو یہ والی چیز جو ہے نا، یہ بھی اس میں آ جاتی ہے، کفر میں آ جاتی ہے، نعمتوں کے انکار، ناشکری۔ صحیح ہے، چلے جی باجی۔ باجی میں تھوڑا سا آگے آگے کر لیتی ہوں کیونکہ کافی ساری آیتیں ہیں۔ چلے، کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کریں، جی میں تو کروانا ہے، وَإِذْ 36 تک کر لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وَإِذْ اور جب کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب، اجعل بنا دے میرے لیے، حاضہ اس البلدہ اس شہر کو، آمنا والا وجنبنی اور بچا لے مجھے، و بنیجا اور میری اولاد کو، ان نعبدو کہ ہم عبادت کریں، الاسنام بتوں کی، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، ادللنا گمراہ کیا، کثیرن کثیر تعداد کو، من الناسی لوگوں میں سے، فمن تو جس کسی نے تبعانی پیروی کی میری، فائنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، ومن آسانی چلا گیا ہاں، ومن آسانی اور جو کوئی نافرمانی کرے گا میری، فائنہ تو بے شک، اور جس نے نافرمانی کی میری، فائنہ تو بے شک تو غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ دعا فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، یہ کس شہر کے لیے؟ بھائی مکہ کے لیے تھی ہاں، کہ اس کو کیا کر دے؟ کہ مجھے سے امن والا بنا دے، اور ہم، وہاں پہ مجھے وہ آگے بھی ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی سبزہ وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا، تو ہم، پانی بھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ آب زمزم ہوا آیا، اور وہ یعنی کہ اس کے لیے دعا کی گئی کہ یہاں پہ پھلوں والا شہر بنا دے اسے، اور اسے یہاں پہ ان کے آباد کر دے اسے نا، وہ آگے کی آیات میں ہے کہ ٹھیک یہاں ہے، پہ اسے امن والا خاص طور پہ کہا گیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، جیسے ربی جعلنی بھی آگے دعا آ رہی ہے نا، تو ان دعاؤں سے پھر ہم اپنے عمل کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے خاص طور پہ؟
جی ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے لیے تو کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے خیر شہر اور ملک کے لیے بھی اپنے کرنی شہر چاہیے۔ اور ملک کے لیے۔ اور ہوں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کہ جیسا وہ مکہ کی جو زمین جو تھی اس وقت ایک بنجر تھی، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، ہوں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر رزق کی فراوانی کر دی دعا ہے کہ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جی بالکل اثر ہے دعا کہ جو وہ ہے نا بعض ناممکن دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کل سے ہی دعا مانگ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپریشن سے بچا لے، کیونکہ میں نے گھر میں دیکھا ہے نا بہت بڑا یہ ہوتا ہے اوپن ہارٹ سرجری، 1 منٹ ہاسپٹل میں پھر گھر میں، اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، کمزوری بہت ہو جاتی ہے، بچہ بن جاتا ہے انسان۔ تو میں دیور کے لیے یہ دعا مانگ رہی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو آپریشن سے کسی طریقے سے بچا لے، کوئی ایسا طریقہ ہو جائے اسٹنٹ ڈال دیں، لیکن یہ ہاں بڑے جی آپریشن کی طرف نہ جائے۔ اور ہوں، آج صبح جب ہم نے فون کیا، ہمیشہ صبح ہی کرتے ہیں ہم، کل بھی صبح ہی کیا تھا فجر کے بعد، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈسچارج کر رہے۔ کبھی کبھی نا، کیونکہ ہم لوگ پردیس میں، اب یہاں سے دیکھیں میں کلاسز بھی لیتی ہوں، پڑھاتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی یہاں ہیں، پھر اور بھی گھر کے مسئلے مسائل، بچے، فیملی، یہاں جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، نہ جاؤ تو ویسے پریشانی ہوں، ہے نا، جاؤ تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں بندہ ہوتا ہے کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے میں نے جانا ہے، وہ پھر اس کا پروگرام ہوتا ہے، وہ جاتا ہے۔ ایمرجنسی میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لے کے جائے، بالکل کیونکہ نہ آگے کا رہتا ہے نہ پیچھے کا رہتا ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا وہ تو بہت لمبا کام ہو جائے گا، سارے بچے اس کے پریشان ہو جائیں گے، سب باہر ہیں جابیں کرتے ہیں۔ ہوں، وہی دعا میرے ہسبینڈ بھی کر رہے تھے، میں بھی کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بالکل کہ کبھی کبھی دعائیں بڑا، اور میں کبھی بھی میرے خیال میں آپ دل سے دعا مانگے تو وہ رائگاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے نا تو وہ کر جی دیتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی صحیح ہے نا؟ تو میرے ہسبینڈ تو باقاعدہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم کس طریقے سے ان کو کہو کہ مجھے آپریشن سے بچا لیں، کیونکہ ایک تو وہ کہہ رہے تھے بہت رسکی ہے، اور ہاں جی بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا ہے، میرے ہسبینڈ سے 10 سال چھوٹا ہے، ہاں جی تو وہ اتنا رسکی بتا رہے ہیں ڈاکٹر پاکستان میں کہ بچنے کے کم چانسز ہیں، یہ ہے، تو یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے نا جو بھی زندگی ہے وہ تو کم از کم 10 سکون سے گزارے نا۔ جی بالکل ہاں، تو اتنی تکلیف اٹھا کے پھر بھی وہ ریکوری نہ ہو، کچھ ہو جائے، ہوں، تو پھر اللہ نے کیا تو چلو ٹھیک ہے، ابھی تھوڑے دن جو ہی اسلام آباد میں رہیں گے، تھوڑا ریسٹ کریں گے، کیونکہ اتنے اس سے ٹراما سے گزرے ہیں۔ ہوں، تو میرے ہسبینڈ کا کیس تھوڑا الگ تھا، یہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے نا، آپ کو پتا ہے، یہ تو گھر کے باہر گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے، اور ایک دم سے گر گیا زمین کے اوپر۔ تو پھر میں اب گئی، بھاگی بھاگی، پھر ہوش میں تو میں لے آئی، وہ تھا میڈیسن ہمارے پاس، تو پھر اتنے میں ایمبولینس آئی، پھر ان کو لے گئی، پھر ٹیسٹ ویسٹ ہوئے، تو وہ جو ہے نا وہ سارا میرا وہی چل رہا تھا، میں نے کہا وہاں تو بہت مشکل ہے پاکستان میں، ایک تو اب گرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اوپر جی سے کافی مسئلے شدید ہے مسائل، ہاں، بہت زیادہ اور سے اخراجات بھی کچھ کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی بندے کر ہی لیتے ہیں کس طریقے سے، لیکن کوئی رسک بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بہت ہے۔ کم ہے۔ تو پھر یہی اللہ نے کیا، بس پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوئی، کہاں کس سے ہوئی، بچ گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ وہ تو بے ہوش ہو کے بھی نہیں گرے ہوئے، ان کو کوئی سانس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اتنا نہیں ہے۔ کی بعض اوقات وہ ظاہر سمٹمز نہیں ہوتے نا ہاں پتہ نہیں، شاید ہارڈ ورک کر دیکھیں لیا اس دن اس نے، تو تھوڑا وہ ہو گیا، سینے میں درد، بازو میں درد شروع ہو گیا، تو فکر تو ہوتی ہے نا کہ بندہ جی بالکل بالکل ہاسپٹل جائیں، یہ کرے وہ کرے، بہت ڈاکٹر دیکھ لیں، چیک اپ ہو جائے، تو اسی میں نا انہوں نے بتایا کہ دو نالیاں بند ہیں، تو آپ کا ہارٹ کا کرنا پڑے گا، پھر خود ہی انہوں نے ڈسچارج بھی کر دیا، کسی نے کہا نہیں ان کو، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہ کرو یا یہ یا وہ، خود ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھر بھیج رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، مطلب ہے سروائیو کر جائیں گے، تو آپریشن زیادہ رسکی ہے اس کے مقابلے میں، تو آپ نہ کروائیں تو بہتر ہے، خود ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا، اچھا اور وہ ڈاکٹر بھی بہت سینئر، بہت اچھا ڈاکٹر تھا، بہت ہوں اچھا، یعنی بڑے ریفرنس سے گئے تھے اس کے پاس نا، ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی سب تو تکلیف اٹھائیں اور فلی رسک بھی لیں۔
सम टाइम फुली ब्लॉक नहीं ना होती हैं, तो वो देखते हैं कि मेडिसिन से जो है ये ठीक हो सकती है। हाँ मेडिसिन कुछ लिखी है और बोला है कि जाओ ये, उन्होंने पता लग गया, अभी इसने स्ट्रेस लिया, उसने कोई काम, उन्होंने सारी हिस्ट्री पता की ना, क्या किया तुमने इन 24 घंटों पिछले में, क्यों तुम्हें ये हुआ है। लेकिन तो फिर वो निकल, माइनर सा अटैक तो हुआ ना, अगर हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो ये दर्द और सारा एंजाइना होता है ना, तो एनीवे हॉस्पिटल जाके चलो पता चल गया कि वॉल्व बंद है, तो इंसान हाँ खाने पीने में परहेज करे, एक्टिविटीज में परहेज करे तो हाँ, अभी उन्होंने उन्होंने बाकायदा एक चार्ट बना के दिया ना, हम लोग नहीं परवाह करते, मैं खुद नहीं परवाह करती, मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी मेरी समदन को वो है ना क्या स्टंट लगे हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं अब तेरा नंबर है, तेरा नंबर, तू बिल्कुल एहतियात नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं करती, तो बिल्कुल एहतियात नहीं। अभी भी मैंने सुबह नाश्ता जो किया था हलवा पूरी की, मजा आ गया कल बाजी। हलवा बनाया था, रवि पराठे गरम करके चाय के साथ में करके आप लोगों के पास आई, हम्म, तो वो एहतियात नहीं करनी, हम्म। बस वो तो जब तक हमें वो नहीं होता ना कि बस अभी सर पे पड़ गई जब है कोई तो फिर करना, इमरजेंसी नहीं आती ना, हम लोग तक लगे रहते हैं तब तक। हाँ उस वक्त लगे रहते हैं, तो वो भी इसी तरह ना जो भी अल्लाह है। ताला आपको सेहत दे बाजी, ख्याल कर, हाँ बच्चों की सेहत का भी तो हमने कहते हैं सबका हो गया अब तू रह गई है अल्लाह तेरा ना। करे, मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह मेरे पास ये काम है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से मुझे सेहत दे देंगे, कोई नहीं इंशाल्लाह। तो अच्छा, यहाँ पे हम पूछ रहे थे कि उनकी दुआओं में, आप दुआओं से आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा, तो सबसे पहले तो वो खालिस दिल से उन्होंने अल्लाह को पुकारा था वहां पे, है ना, कुछ भी नहीं था वहाँ, खालिस दिल से पुकारना चाहिए। अपने शहर में अमन के लिए दुआ मांगनी चाहिए, अपने आप को, जी अपनी औलाद से, उनको शिर्क से बचाने के लिए दुआ मांगनी चाहिए, ये उनकी दुआओं से पता चलता है ना। जी जी बाजी। ये जो अभी ऊपर आपने पढ़ा है सारा जुमला, ये सब ऊपर यही हाँ है। जी जी बाजी। उसके बाद अभी किसी अभी के लिए भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, इसमें यहाँ लिखा है कि मन आसानी फ़इन्नका का गफूर रहीम, कि अगर वो हाँ नाफरमानी तो करते हैं मेरी, तो बेशक तू ही गफूर रहीम है, कि उनको अल्लाह अदा को उसके अल्लाह अच्छे का। अच्छे नामों से पुकार कर दुआ करनी चाहिए, उसके अच्छे अच्छे नामों से पुकार के, फाइन्ना का गफूर और रहीम, इससे अच्छे नाम क्या होंगे अल्लाह ताला के, रहीम भी है, गफूर भी है, गफूर भी है। इन्ना भी आ गया, और ये मुबालगे की सीगे भी हैं। जी गफूर रहीम। अच्छा, इसमें गुमराही का भी जिक्र हुआ है ना, जी गुमराही का भी जिक्र हुआ है, तो लोगों की गुमराही का जिक्र, इसके मुतालिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या रवैया था लोगों की गुमराही के मुतालिक। जी, लोगों, यानी कि हम्म, जो लोगों ने अपने शरीक बना लिए, उन्होंने उनको गुमराह कर दिया है, हम्म, कि वो जिन्होंने किसको गुरा, बुत बना के तो इन्ना हुन्ना अदल्लन्ना, जब आता है ना ये वाला, यानी जैसे ऊपर भी मैंने बताया था एक लफ्ज का तर्जुमा कि ला खड़ा किया, ला खड़ा किया तो मुतद्दी होता है ना, इन्ना बेशक उन्होंने, यानी किसने, असनाम ने, असनाम की तरफ आ रही है जमीर, यानी उनके ऊपर डाल दिया, असनाम के ऊपर, कसीरा मिन्ना, लोगों को भटका दिया, सही है। जी ठीक है। तो इस तरीके से है ना, और फिर फमन तभी आनी, फिर जो कोई भी पैरवी करे मेरी, मेरी फन्ना हूँ मिन्नी, तो वो मुझ में से है, वह मन आसानी, और जो भी नाफरमानी करे फन्ना का गफूर। बेशक, तो फिर देखें, अब ये नहीं कहा, बददुआ नहीं की है ना, हाँ, उनकी भी यानी कि हदायत के लिए जो उन्होंने उनके। कहा कि फिर तू जैसे जुल्करनैन ने भी यही कहा था ना कि जो, जो भी है फिर हम मामला तेरी तरफ लटा देंगे, तो फिर जो तू उनके साथ करे, है जी ना। जी जुल्करनैन ने भी यही कहा था ना, अल्लाह ताला ने कहा तू उनके साथ जो मर्जी है सलूक कर, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई यहाँ सरकशी करेगा तो हम उसको नहीं, लेकिन फिर उसका मामला तेरी तरफ भी लौटाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत हम करेंगे, बाकी आपने देखना है, तो आप उनको दिल चाहे तो बख्श दें और दिल चाहे तो, यहाँ पे यही मामला है, ठीक है। जी बाजी। क्योंकि बाजी देखिए, अल्लाह पाक ने खुद कहा है ना कि अगर तुम ताकत रखते हो तब भी बदला ना लो, तो इसका हम्म, मतलब फिर हम कैसे अपने हाथ में ले, फिर अल्लाह पर ही छोड़ेंगे ना, अल्लाह का बदला तुमसे ज्यादा जबरदस्त है। ये भी हो सकता है, जी बिल्कुल सही है, हाँ ये भी हो सकता है। जी। गफूर और रहीम भी है, तो बख्श देगा तो बख्श देगा, वरना तो और बाजी, फिर अगर वो और बाजी ये भी है। अल्लाह का अदल भी तो है ना। जी बाजी,
اور یہ بھی تو ہے وجہ کہ ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے اس چیز کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بے شک ان کو ہدایت دینے والا ہے، یا وہ بخشنے والا ہے، یا ان پہ رحم کر دے۔ رحم کا مطلب یہ کہ انہیں ہدایت دے دے، اور اس کفر سے دور کر دے۔ بہت ساری باتیں ہیں جی یہاں بہت پہ، ساری باتوں کا وہ اس میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم السلام نے کیا کہا؟ رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، دعا کی، وَجْنُبْنِی، مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو، بنی، بنی اصل میں بنین ہے، بیٹوں کو، بچوں کو، ان نعبد کہ وہ عبادت کر، کہ ہم عبادت کریں اصنام کی، ربی اے میرے رب۔ اس ربی میں اے میرے رب کا ترجمہ ہے، 3 ترجمے اس میں، اس کے آگے سے یا بھی گری ہوئی ہے، اس کے پیچھے سے یا بھی گری ہوئی ہے، یہ یا ربی، تو یہ اتنا بڑا لفظ ہے، اے میرے رب، انا ہننا، بے شک انہوں نے، ادللنا کثیرا من الناس، لوگوں میں سے بہت کم بھٹکا دیا، اسنام نے، بتوں کی طرف کر دیا، فمن تبعنی فإنہ منی ولا، چلیں ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر، نیکسٹ لے لیں، آ جائیں آپ نوزت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اے میرے رب، انی بے شک میں، اسکن تو بسایا میں نے، من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو، بوادن وادی میں، غیر بغیر ذی زرعی بغیر کھیتی کے، اندہ پاس بیتک تیرے گھر کے، بیتک المحرمہ حرمت والے، ربنا اے میرے رب، لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ قائم کرے نماز تیری، فجعل اور بنا دے تو افئدتاً دلوں کو، من الناس لوگوں کے، تحوی مائل کر دے، کہ پس کر دے دلوں کو لوگوں کے، تحوی مائل، الیہم ان کی طرف، ورزقہم اور رزق دے انہیں، من الثمراتی اپنے پھلوں میں سے، لعلہم تاکہ وہ یشکرون وہ شکر کریں۔ ربنا اے میرے رب، انا کا بے شک تو تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا اور نہیں چھپتا، علی اللہ اللہ سے نہیں چھپ سکتی اللہ سے، من شیء کوئی بھی شے، فی الارض زمین میں، ولا فی الاسماء اور آسمان میں، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے وہب لی عطا کیے مجھے، علی الکبری میرے باوجود میرے بڑھاپے کے، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، ان ربی بے شک رب میرا، لسمیع الدعاء البتہ سننے والا ہے دعا۔ رب جعلنی اے میرے رب، بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز، ومن ذریتی اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا اور تو سن لے ہماری دعا، تو قبول کر لے دعا میری، ربنا اور تو سن لے، وتقبل قبول کر لے دعا ہماری، ربنا پہلے امر ہے نا، جی، اے رب اے ہمارے، اس میں بھی اے ہمارے رب، اے ہمارے ٹھیک ہے نا، ربنا میرے نہیں، ہمارے رب، و تقبل جی دعا، تو دعا جو ہے نا یہ بھی سب کی طرف سے مانگنی چاہیے، ربنا صرف تقبل اپنے لیے دعا نہیں، اپنے گھر والوں کے سب کو شامل کر کے دعا مانگے نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کر لے دعا، آگے ربنا، ربنا اغفر لی اے ہم میرے رب، اے ربنا اغفر لی تو بخش دے، لی مجھے، ولی والدیہ میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب دن حساب کے دن، حساب کے دن جس دن حساب ہوگا قائم، ولا اور نہ تحسبن اللہ تم ہرگز سمجھو، اللہ کو غافل اما اس سے جو یعمل الظالمون جو عمل کرتے ہیں ظالم لوگ، انما بے شک یؤخرہم وہ ڈھیل دے رہا ہے، لیومن وہ ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے، ان کو اچھا وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، لیومن اس دن کے لیے، تشخصو جب پتھرا جائیں گی، فیہ الابصار اس میں نگاہیں۔ بس ٹھیک ہے، جب تک ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ، ٹھیک ہے، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو ایک ویران آبادی میں لا کر کیوں چھوڑ جی دیا؟
تاکہ اللہ کی اس رضا سے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا، اور اس میں یہ جو آیا نا لفظ ایک کہ لوگوں کو، کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جس کس کا کی طرف؟ ان کی یہ دعا کہ بیت الحرام کی طرف کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، جی اس سے کیا مراد ہے؟ باجی کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کی رضا کے لیے اس جنگل میں اور میدان میں چھوڑ دیا تھا کھلا، اور ان کو چھوڑنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کی کہ میں تیری رضا کے لیے، تیری گھر کی آبادی کے لیے یہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، تو ادھر سے لوگوں کو اس طرف مائل کر دے۔ اس لیے باجی وہاں پہ پانی نکل آیا تاکہ لوگ بھی پانی کی وجہ سے اس طرف کہ اللہ کے حکم سے کہ یہاں پانی ہے، یہاں آبادی ہے، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھل ثمرات وغیرہ نکالے وہاں لوگوں کے لیے، لیکن دیکھیں یہاں پر جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی انہوں نے، کہ جی ان کو بچہ کتنے عرصے بعد ملا، بڑھاپے میں جا کے ملا، ہے نا؟ جی اور جی یہ کون سا بچہ تھا؟ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہ ان کی والدہ کون تھی؟ ہاجرہ تھی۔ جی یہ اسحاق علیہ السلام جو تھے نا، یہ بانج تھی نا، ان کا بیٹا تو بعد میں پیدا، اسحاق چھوٹے تھے، اسماعیل بڑے تھے، جی ٹھیک ہے؟ پھر ان میں سے کتنے نبی آئے، لیکن ان میں سے کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل سے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہوں تو اب یہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ مکہ میں اللہ کا حکم تھا، اللہ نے آگے دنیا چلانی تھی، سب کرنا تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی، اولاد کی محبت، کے باوجود وہاں چھوڑا ہاں چھوڑ دیا، جی اور اللہ کی اطاعت کسی حال میں نہیں چھوڑی، ہوں ٹھیک ہے؟ کچھ بھی اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، یہ کر دو، جو بھی ہے، بچوں کو چھوڑ دو، ہوں پھر جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوا وہ اس کو فالو کرتے رہے، تبھی اللہ پاک نے کہا نا یکسو مسلمان تھے کہ جو اللہ پاک کہتے رہے وہ اولاد کا جو ہم پہ فرض ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، جی ٹھیک ہے، تربیت بھی کریں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ ہوں اللہ کی محبت سب چیزوں سے اوپر ہونی چاہیے، جی اللہ اور رسول کی محبت ان سب چیزوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ جی تربیت بھی کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنے سے منع تو نہیں کیا گیا، ہوں لیکن سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ سے ہی کرنی ہے۔ جی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہوئی ہے یہاں پہ، اللہ کا شکر ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ویسے نعمتوں میں اللہ پاک اضافہ کرتا ہے، آپ اللہ کا شکر اگر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعائیں سنتا ہے، آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، اللہ اور تعالیٰ راضی ہوتے ہر ہیں، وقت آپ شکوے شکایت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی چھین ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اللہ پاک، پھر آپ کو زیادہ برے حالات میں کر دیتا ہے۔ ہاں تو ایٹ لیسٹ ہم قرآن سے اتنا تو سیکھیں کہ ہم شکوے کی بجائے شکر ادا کرنا شروع کر دیں، جو سمجھیں۔ نعمتیں ہیں اس کا شکر کریں۔ اب تو باجی ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں کھانا کھانے بیٹھتی ہوں، مجھے فلسطینیوں کا خیال آتا ہے کہ یا اللہ پاک کسی وقت اتنے آباد تھے اور اس وقت ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، ایون شاور لینے لوگوں تو خیال آتا ہے کہ ان کے پاس اتنی گرمی میں پانی نہیں ہے شاور لینے کا، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے پراپر جگہ نہیں ہے، تو اس ہر چیز کو سوچ کے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر شاور لینے کے بعد دل سے کتنا شکر نکلتا ہے کہ یا اللہ تم نے پانی دیا اور ہم نے ہے، کتنے نعمت نہا دو گے، تازہ تازہ ہو گئے، جی تو کتنا، یعنی پانی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل کتنی بڑی نعمت ہے باجی، ہاں تو یہ ایک ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمد پھر للہ۔ یہ جو دعا ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس میں ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں آپ کو بتاتی ہوں غلطی کیا کرتے ہیں۔ ربنا رب کہاں گئی؟ دعا بھی آئی نیچے نہیں، تھی ہاں یہ ہے، جی، ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھیں ذرا آپ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آپ نے پڑھا ربی جعلنی، بج رب اجعلنی ہے، النی پڑھنا ہے، النی یہ والا پڑھنا ہے، اس کو جعلنی نہیں پڑھنا۔ رب اجعلنی، رب ربج النی، النی، ٹھیک ہے؟ رب اجعلنی جی، ہاں رب اس میں ہم رٹی ہوتی ہے نا تو ہم پھر دعا بھی غلط مانگتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنی بھی نہیں ہے، دعا دوسری والی یاد کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی نہیں دعا نماز میں، اچھا ہاں یہ ہمیں رٹا دی گئی ہے، پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری دعا مانگتے تھے، جو دجال والی، اللہم انی اعوذ بک من ہاں اگر یاد ہے تو وہ پڑھیں۔ اچھا میں تو جب سے وہ پتہ لگا میں نے تو پھر پڑھی ہی نہیں ہے، اور یہ اگلے دن میرے ہسبینڈ بھی مسجد سے آئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ والی دعا آپ نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں۔
تو بھائی جی کس نے یہ نماز میں داخل ایڈ کی ہے پھر یہ؟ بس دعا ڈال دی. ویسے تو کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں درود شریف کے بعد، لیکن خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ والی نماز کو بند کرتے ہیں جب دجال والی نہیں پڑھ لیتے تھے. اچھا اچھا جی بھائی جی، ہاں اس دعا کے بعد میں وہ دعا بھی ضرور پڑھتی ہوں. ہاں اگر اس کے بعد پڑھتی ہیں تو اس پھر ٹھیک کے ہے، ساتھ لیکن کے ہاں ساتھ پڑھتی ہوں اور کہتے ہیں ربانہ والی دعائیں جتنی ہیں آپ. یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں تو آپ کوئی بھی دعا جتنی مرضی مانگیں. جی جی جی، ربانہ والی جتنی دعائیں یاد ہیں میں اللہم انی ظلمت نفسی، یہ وہ پڑھا کرتے تھے ابوبکر، ہوں تو یہ ان کی بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، پھر وہ دجال والی بھی پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جی جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، الگ سے مانگیں. جی ہونی عربی میں چاہیے، نماز کے اندر آپ اردو میں دعا نہیں کر سکتے. ہوں. ٹھیک ہے. لیکن دل میں باجی سوچ سکتے ہیں نا، دل میں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دل میں آپ سوچ. ہاں وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ تو ہوتا ہی چلتا ہی ہے نا. ربنا آتنا پڑھے وہ سب سے اچھی دعا ہے. جی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو آپ جب تک بیٹھے رہیں سلام نہ پھر اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، صحیح. کیونکہ یہ دعائیں ہم سجدے میں نہیں پڑھ سکتے نا، اتنی لمبی، اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہاں ہم سے. ہوں. تو جی آپ نے کہاں تک کیا؟ 42 کر لی نا. ظالموں کی بات کر رہے ہیں. جی اللہ بابا. تعالیٰ ظالموں کو کب تک ڈیل دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں کر لیں، اینڈ میں تو پکڑ پھر ہونی ہے نا زبردست قسم کی. تو کیوں دیتے ہیں؟ ڈیل اللہ تعالیٰ کی ایک وقت مقرر کیا تب تک ڈیل دیتے ہیں، کسی قوم کو بھی اور کسی شخص کو بھی. ٹھیک ہے. اب کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ شاید یہ سدھر جائیں، ہاں شاید ہاں جی شاید ان کے دل پلٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہے نا. جی بالکل. یہ سارے وجہ ہوتی ہیں. ہوں. لیکن کچھ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، رکتے ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے ہم ہاں سے. اللہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے. جی جی، کیونکہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو آزمانے کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پیارے بندے ہیں اس لیے ہمیں یہ سب کچھ اور اللہ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام گناہوں کے ساتھ پکڑ لے گا، پکڑتا ہے. پھر سرکشی میں جو بڑھتے ہیں نا، جو نہیں رکتے کہیں کسی حد پہ بھی، ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے. ان کا جو مہلت وقت کا آ جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر پکڑ لیتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں ہے. ہوں. پھر چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی. جب تک مہلت کا ٹائم ہے ڈیل دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے. اور پھر سے یہ آگے سے وہی ذکر ہے نا، قیامت کے دن کا ذکر ہے. یعنی آگے آ جائیں، بس نیکسٹ آ جائیں. سسٹر سائمہ آپ آئیں گے؟ کوئی اور آ جائے، نہیں تو بشرا بھی ہے. جی باجی میں آ جائیں. اعوذ بکرے کی ماں باللہ کب من تک خیر ہونا الشیطان ہے، یہ پڑھنا تو ہے آپ نے. پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ تحسبن ہرگز تم سمجھو اللہ اللہ غافلاً غافل ہے عما اس سے جو یعملو عمل کرتے ہیں الظالمون ظالم. انما بے شک یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے تمہیں لیومن نہیں میرا ان کو، تمہیں نہیں. یہ سوری غلطی کرتے ہیں ہم کا نہیں تم میں ترجمہ کر جی دیتے ہیں. یہ انما غلطی بے اکثر شک ہوتی ہے. یؤخرو وہ مہلت دے رہا ہے ہم ان کو لیومن اس دن تک تشخصو پتھرا جائیں گی فیہ جس میں الابصار آنکھیں مہطعین تیزی سے محتعین. مہطعین تیزی سے دوڑنے والے مقنعی اوپر اٹھانے والے رؤوسہم اپنے سروں کو لا یرتدو نہیں لوٹے گی الیہم طرف ان کے طرفہم نگاہ ان کی وافئدتہم اور دل ان کے ہوا ان خالی ہوں گے. یہ بھی یہ جو لفظ ہے نا، یہ بھی مقنعین تھا بالکل اس کی طرح ہی. یہ وہ مضاف ہو رہا ہے. ہاں نون گر گیا نا تو مقنعی رہ گیا. تو یہ اس کے نیچے زیر بھی اسی وجہ سے آ رہی ہے نا کہ یہ مضاف ہے تو یہ مضاف ہے. پھر اگین یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف ہے، ڈبل رول. لا یرتدو، یرتدو نہیں لوٹے گی الیہم طرف ان کے نگاہیں. طرف ہم نگاہ ان کی. وافئدتہم ہواء اور دل ان کے ہواء خالی ہوں گے. وانذر اور آپ خبردار کیجئے الناس لوگوں کو یوما اس دن یاتیہم جس دن آئے گا ان کے پاس العذاب عذاب فیقولو تو کہیں گے
الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب اخرنا مہلت دے ہم کو الی اجل ایک مدت تک قریب کی نجب ہم قبول کر لیں دعوت کا دعوت تیری ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں رسولوں کی اولم کیا نہیں کیا اولم کیا نہیں تکونو تھے تم اقسم تم قسمیں کھاتے من قبل اس سے پہلے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من زوال کوئی زوال وسکن تم اور ٹھہرے رہے تم فی مساکینی گھروں میں الذین ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا انفسہم اپنے جانوں پر وتبین اور واضح ہو گیا لکم تمہارے لیے کیفا کیسا فعلنا کیا ہم نے بہم ساتھ ان کے وضربنا اور بیان کی ہم نے لکم تمہارے لیے اور بیان کرتے ہیں ہم لکم تمہارے لیے الامثال مثالیں بشرا نہیں آئی نبشہ ہیں باجی ہیں جی جی باجی میں مکروں ہوں اچھا ٹھیک ہے چلیں پھر ہماری 52 آیتیں ہیں نا کتنی ہیں اینڈ کیا 52 ہے باجی 52 ہے نا آخری آیت تک ہے نا تو جی چلیں ایک آپ اور کر لیں ثانیہ ٹھیک ہے یہ جو کر رہی ہے نا مقدمہ کرو فقط مکروا اور تحقیق انہوں نے چال چلی مکرہم چال اپنی وعند اللہ اور اللہ کے پاس مکرہم چال ہے ان کی وَإِنْ کَانَ اور نہیں تھا تدبیر نہیں آئے گا اللہ کی طرف جب لوٹ کی تدبیر نہیں ہوتی دیکھیے باجی اللہ کی تدبیر کی بات نہیں ہو رہی ہے ان کے مکر کی بات ہو ہاں رہی ہے ان کے مکر وَعِنْدَ اللَّهِ اور اللہ کے پاس ہے ان کا مکر یعنی مکر یعنی کا لکھا توڑ ہوا ہے جانتا ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہاں جی اللہ کے پاس ہے یعنی ان کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ان کی مکر کا توڑ یعنی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ وہ نہیں تھا نہیں وَإِنْ اور نہیں کانا تھا مکرہم نہیں تھی چال ان کی لیتزولا کہ ٹل جائیں منہو اس سے الجبال پہاڑ چلیں ٹھیک ہے یہاں تک رکھتے پھر باقی تو آپ نے یہاں سے کیا ہے یہ ولا والا تحسبن ہاں یہاں سے تک سے بننا یہ میں نے پچھلا کوشچن کر لیا تھا نا آپ نے دوبارہ آیت پڑھ دی اوکے یہ میں نے کہا تھا وہ مولت والا جو تھا نا ظالموں کو کیوں اللہ تعالیٰ مولت دیتے ہیں اچھا اب یہ والی جو آیت ہے اس میں آپ مجھے بتائیں 42 اور 43 جی اس میں قیامت جو ان آیات میں قیامت کی دن کی منظر کشی ہے نا جی تو لوگوں کا کیا حال ہوگا لوگ مطلب ہے ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی اور وہ جو ہے وہ ایک سمت مطلب ذلت اور عاجزی کے ساتھ پھر وہ اپنے سروں کو جیسے اٹھائے وہ ایک طرف کو بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جیسے پتھرائی بھی ہوں گی اور ان کے دل خالی ہوں گے خوف اور غم کی وجہ سے ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں پلٹیں گی یہ پڑھا صحیح نا آپ نے طرفہم لا یرتد الیہم طرفہم طرف ہوں ان کی طرف نہیں ان کی نگاہیں انہی کی طرف نہیں پلٹیں گے یعنی وہ اپنی طرف نہیں دیکھ پائیں گے جیسے ایک بندہ آگ لگ جائے تو یا کچھ زلزلہ یا کچھ تو لوگ منہ اٹھا کے بھاگتے ہیں نا جو جیسے ٹک ٹکی باندھ کے ہاں مطلب اسی ٹکٹی طرف بند جی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں پھر وہ ادھر دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے سیدھے سر اٹھائے آگے اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے بچائے اچھا یہ جو ہے کس کا بتایا گیا یہ انجام قیامت کے دن کون لوگ ہیں یہ ظالموں کا وجہ ظالموں کا بتایا جا رہا ہے پیچھے ظالموں کی بات ہوئی ہے نا یا ملو ظالمون ظالم یہاں پہ کیا بن رہا ہے فائل فائل بن رہا ہے مطلب فی حالت میں نا تو اچھا موت یا قیامت کو دیکھ کے کافر کیا کہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کیا فرمائیں گے کہ ہمیں دونوں تھوڑی مہلت اور مل جائے تاکہ ہم پھر آپ کی مطلب جو بعد میں دعوت کو قبول کر لیں رسولوں کی پیروی کر لیں تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو تم قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم پہ تو کوئی زوال نہیں آئے گا یعنی کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے صحیح ہے صحیح تو اس کے بعد یہاں پر سکن تو بھی مساکن لذین کی آپ نے آیت نا ظالم انفسہم جی تو کن کے گھروں میں یہ ٹھہرے رہے یعنی کہ جن ان بستیوں میں جہاں پہ پہلے عذاب آ چکا تھا عذاب شدہ بستیوں کے جی اوپر گھر بنا کے رہے
جی उनमें ठहरे रहे। वसकनतु फी मसाकिन लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, तबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम वदरबना लकुम। तो उसके बाद चालें चलने की बात हुई है 46 आयत में, है ना। जी जी और 46 आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चालें, है ना। जी। यही बात हो रही है, किसके किसके खिलाफ चालें हैं ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। किस तरह की चालें करने चलने की कोशिश करते थे। यानी एक तो मतलब उनको झुठलाते थे, उनका मजाक हम्म, उड़ाते थे, फिर हम्म, उनको शायर मजनू कहना, लोगों को रोकना उनकी बात सुनने से, फिर उनके कत्ल की भी साजिश की एंड में। हम्म। तो फिर आपने जैसे आप उनको मत कैद करने की साजिश करते थे, उनको फिर उनका बॉयकॉट भी किया नाउजुबिल्ला उन्होंने उनको पहले। शहीद करने की करते थे, जी जलावतन करने की करते थे। हर तरह की कोशिश उन्होंने करके देख ली, कत्ल करने की भी, शहीद करने की भी कोशिश की। देखा नहीं जब वो उनको पता लगा, वो उस रात जब हिजरत का हुक्म आया था, जी तो किस तरीके से वो बाहर खड़े हुए थे घर के, कि सुबह शहीद कर देंगे, निकलेंगे नमाज के। तो लेकिन अल्लाह ताला का अपने रसूलों के साथ मदद का वादा है ना, हम्म, फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाजी कहते हैं कि वो बता रहे थे डॉक्टर इसरार अहमद के रसूलों को कत्ल नहीं कर सकते थे, सिर्फ रसूलों को नबियों तो को। अल्लाह की मदद होती है, उनको नहीं, उनको हिजरत का हुक्म दे दिया जाता है और कौम पे अजाब आ जाता है। किसी अच्छा, नबी को नहीं, नबी अंबिया को कत्ल कर सकते हैं, रसूल को नहीं, उनको नहीं शहीद किया जा सकता। कितनी कितनी दुश्मनियां की लेकिन नहीं कर सके, ठीक है। तो ये अगली वाली आयत जो है ना, इसका भी एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। यहाँ पे किस वादे का जिक्र हो रहा है। यही बाजी जो वन- अपने रसूलों की मदद का वादा। हाँ, अल्लाह के रसूल की मदद। हम्म। ये वादा जो है ना, ये जरूर पूरा होके रहता है। बाजी एक क्वेश्चन है मेरा आयत नंबर 31 में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्या थे, रसूल थे, नबी थे। यूनुस अलैहिस्सलाम। जिनको मछली खा गई थी, रात को भी बात हो रही थी हमारे घर में उनकी, पूरी स्टोरी सुनाई। पता नहीं किस बात से बात चली थी, लेकिन वो फिर इतने बच्चे हैरान हो रहे थे। मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिलता उनको कुरान का, ऐसे भी हैं कि तो कहती कौन सी सूरा में है, कौन सी उसमें है। मैंने कहा सूरा यूनुस तो पूरा मछली वाला वाकया। अच्छा बाजी तो नबी थे या रसूल थे वो फिर। आप देखे ना, उनको भी अल्लाह ने बचा लिया ना। जी सही। मछली ने वो उनके नाम का कोरा डला, 3 बार डला, उनको बाहर जी फेंका गया, है ना। अब ये होता है कि जब समुद्र में कश्ती होती है ना, तो फिर अगर वो डूबने लगे, तो उनको कुछ ना कुछ निकालना होता है बीच में से। बंदों को ही निकालेंगे ना, किसको निकालेंगे। तो फिर वो किसी न किसी को निकालते हैं बीच में से, कि तुम एक बंदा कम हो जाए तो ये हमारी किश्ती ऊपर आ जाएगी, फिर चलने लग जाएगी सही करके। बोझ ज्यादा हो गया, कुछ सामान फेंक देते हैं कुछ बंदे। तो इनका कुरा पड़ा था 3 दफा, जी 3 दफा इनका नाम। तो देखिए किस तरह मछली, और बाहर आई मछली ने मुंह खोला हुआ था और पूरी अंदर ले गई, उनको खाया नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था ना। जी और फिर उन्होंने दुआ पढ़ी है, एक ही दफा पढ़ी, और बाहर गले गले हुए। कोई चीज हम्म, 3 दिन पानी में रहे तो उसकी क्या हालत होती है। जी पता नहीं सांस भी कैसे ले रहे थे। बड़ी आजमाइश थी। बहुत बड़ी आजमाइश थी। फिर वो गले सड़े बाहर बेचारे, वो किस तरह कद्दू की बेल और वो सब कहते हैं ना, कुरान जी में जिक्र आता है, उसका नाम आता है। तो फिर उनको अल्लाह ताला ने शिफा दी, बस बला बचा लिया उनको, लेकिन सजा क्यों मिली। उनकी उन्होंने जल्दी कर दी थी ना वो दुआ हाँ, में। अल्लाह के हुक्म से पहले हिजरत कर गए, तंग आ गए अपनी कौम से, कि तो और शायद छोड़ इसी गए। वजह से फिर उनका अजाब भी टल गया था। उनका अजाब भी, क्योंकि उनका नबी उनको छोड़ गया था ना। लेकिन उन्होंने दुआएं भी बड़ी की थी। हम्म, उनको पता लग गया था कि नबी निकल गया तो अब अजाब आएगा ही आएगा, तो उन्होंने फिर इस्तगफार शुरू कर दिए। तो फिर चूंकि कसूर नबी का भी था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। और ये वाहिद कौम थी जिसका अजाब माफ किया गया, हुक्म होने के बावजूद। हाँ, उसके बाद 48 हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी एक क्वेश्चन था मेरा आयत हाँ, 31 में अगर। 31 में। जी अच्छा, देखती हूँ, अल्लाह खैर करे। कुल थर्टी इबादी थ्री अल्लज़ीना हाँ, कुल आमनू। इबादी अल्लज़ीना 31 ये है ना। जी जी
جی ہاں جی، یہ اس پہ باجی یہ آیا نا قل لی عبادی الذین نہیں سوری، یہ آمنوا یقیموا الصلاۃ. ایک سیکنڈ باجی، مجھے غلطی لگ رہی سوچ ہے لیں. اس میں نا، اس میں کوئی ہاں جی سوری، آیت 37 ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، نہیں یہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مجھ سے گم ہو گئی ہے، چلے میں آپ کو باجی پھر بعد میں ہاں اینڈ پہ پوچھ لیں، میسج میں کر اس کو سبق سن دوں لیتی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آ جائیں چل آپ. 48 آیت آپ نے کرنی ہے. کہاں سے کرنا ہے جی؟ بتاتی ہوں. 48 آیت یہ یہاں پہ انہوں نے چھوڑا ہے نا، یہاں سے آپ کریں. یوم تبدل. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم جس دن تبدل الارض تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض علاوہ زمین کے، والسماوات اور آسمان، وبرزوا اور سامنے لائے جائیں گے، للہ اللہ کے لیے، الواحد جو واحد ہے، القہار زبردست ہے. وترى مجرمین آپ دیکھیں گے، المجرمین مجرموں کو، یوم اذن اس دن، مقرنین جکڑے ہوں گے، فی الاصفاد بیڑیوں میں، سرابیلہم کرتے ان کے، میں قطرانی گندھک کے ہوں گے یا تارکول کے، وتغشا اور ڈھانپے گی وجوہہم النار ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، کل ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع جلد، الحساب حساب لینے والا ہے. حاذا یہ بلاغ پیغام ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ولینذروا تاکہ وہ ڈرائیں، بہی ساتھ اس کے، ولیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انہم بے شک وہ الہ ایک ہے، الہ معبود واحد ایک ہے، یذکر تاکہ وہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب اہل عقل والے یا عقل والے. ان آیات کی اگر آپ نے تلاوت سننی ہے نا تو قاری مشاری کی آواز میں سنیں. جی یہاں سے آخری رکوع ہے دار البوار، جہاں سے شروع ہوا تھا نا، وہاں سے بڑا پیارا انہوں نے پڑھا ہے ان آیات کو. ربی جعل مقیم سننے والا ہے تو ان کی آواز میں نا یہ جو آیات ہے الہدا کی اس پہ بھی ہیں، یعنی شاید آخر میں آپ استاذہ نے پلے بھی کروائی، وہ بھی کرتی ہیں نا پلے، جی مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کی پلے کی ہے. اس میں وہ قاری مشارے صاحب کی مشاری کا ہوتی سننے ہے. وہ علیحدہ سے ان کا ہے ایک، جی بہت اچھی، بہت پیاری ہے، میں تو اکثر اس کو لگاتی ہوں. اچھا یہاں پہ کدھر گیا آپ نے؟ 48 سے کیا نا یہاں سے. اچھا کوشچن کر لیتی ہوں، ترجمہ ہو گیا نا؟ جی چلیں. یوم تبدل جس دن بدل دی جائے گی زمین، بدل دیا جائے گا، بدل دی جائے گی زمین، جی مجھول ہے یہ، غیر الارضی دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی. اچھا جی 47 آیت، اس آیت میں کس بات کا وعدہ؟ وہ تو ہو گیا. 48 وَبَرَزُوا لِلَّهِ، برزوا للہ کا کیا مطلب ہے؟ برزوا للہ الواحد القہار، کون سامنے آ جائیں گے؟ وبرزوا للہ. یہاں پہ واو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. جی اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے وہ کس کو کس کو کس کو؟ اب یہ تو ہر چیز ہو سکتی ہے کہ اس ہر وقت باجی چیز جو کیا ہے؟ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ زمین و آسمان، انسان، چرند پرند، ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے مخلوق. گی. مخلوق جی اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے سوائے قرآن جی پاک کے. جی قرآن پاک اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے. تو اللہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے. پھر آیت 49 اور 50 جو ہے اس میں دیکھیں مجرموں کو اس دن کیا سزا دی جائے گی. ان کو جو ہے نا گندھک کے یا جو کپڑے ہیں وہ پہنائے جائے گا، لباس جو ہے نا اس طرح کا پہنایا جائے گا، اور ان کے جو چہروں کو پہ بھی آگ ہوگی، اس کو آگ ڈھانپ لے گی. تارکول کے اور لباس ہوں گے، چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی. ان تو کو جو گندھک کا بیڑیاں لباس ہوگا وہ بیڑیاں پہنایا جائے گا. بیڑیوں کی بھی بات ہوئی ہے نا. جی
تو ان کو بیڑیوں میں جکڑ لیا جائے گا. مجرم جیسے یہاں پہ بھی جی مجرم ہوتے ہیں نا بڑے، تو ان کو بیڑیوں میں جکڑ لیتے ہیں. جی. اچھا 52 آیت کو دیکھیں. جی. تو قرآن مجید جو ہے، اس آیت کی روح سے قرآن مجید جو ہے یا قرآن جو ہے یہ دوسروں تک پہنچانے کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اس سے یہ ہے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ آگے مقصود جو ہے یہ ایک پیغام ہے کہ تاکہ اس سے ان کو ڈرایا بھی جائے، اور آگے والا کہ جو ہے کہ آگے آپ کو اگر آپ کہ اس میں یہ ہے کہ اور بھی یہ جان بھی لیں کہ یہ جو ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے. اور اس میں اور جو ہے اہل عقل والوں کے لیے جو ہے نا اس میں یہ نصیحت ہے قرآن پاک میں، جو اہل عقل والوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں. جو اس کو نہیں سمجھے گا اس کو نہیں ملے گی. تو قرآن جو ہے جب لوگوں پہ پیش کی جاتے ہیں تو کون لوگ جو ہوتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ مومن، ایمان والے. یہاں پہ تو کچھ اور کہا گیا، کہ نہیں- ولی یذکر. عقل والے، عقل والے، عقل عقل والے. والے جو ہوتے ہیں نصیحت لیتے ہیں. قرآن تو سبھی جی سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نصیحت کتنے لوگ لیتے ہیں؟ جی. ھذا عقل بلاغ للناس. یہ پیغام ہے ولی تاکہ ضرور جو ہے، ولی ضرور یہ لام و تعلیل ہے، وہ لام کے ڈرائیں لیے، اس سے. تاکہ وہ ڈرائیں. بھی ہی ولی یعلم انما، اور تاکہ کیا کریں، لوگوں وہ کو جان بتائیں، جائیں اس کو. لوگوں کو جی. بتائیں کہ ایک اللہ ہی ہے جو لوگوں کے اعمال پہ گرفت کر سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی طرف رجوع، ہر حال میں اس کی طرف رجوع کریں، اس کی پیروی کریں، اور دوسروں کو توحید کی دعوت دینی ہے. انما هو الہ واحد، توحید کی دعوت دینی، اور تاکہ لوگ جو ہے نا عقل والے جو ہے نصیحت حاصل کریں. بلاغ کا جو ہے نا مقصد بتایا جا رہا ہے. بلاغ یہ ایک پیغام للناس، ہے. بلاغ قرآن کیا ہے؟ ایک للناس. پیغام ہے. جی. قرآن کی تبلیغ کا مقصد بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. جی. ٹھیک ہے، توحید کی جی. دعوت اس سے دینی ہے، لوگوں کو انذار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے جو برے اعمال ہوں گے ان کا انجام برا ہونا ہے، یہ لوگوں کو انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے. باجی میں سوچ رہی تھی ٹھیک. کہ ہماری موت کے آنے تک پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے. یہ جو بتایا گیا کہ تار کھول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ چہروں کو جلا رہی ہوگی، اتنا دل ڈرتا ہے سوچ کے کہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ ان میں سے، ہم میں سے بھی کوئی ایک، ہم بھی ان میں سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، وہ ایسے من مانی والی زندگی گزارتے ہیں نا، اتنا ظلم کرتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے کیا کہ خبروں میں کیا کیا چیزیں سننے کو ملتی ہیں. بہت بچے اللہ تو بچائے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بنایا نا، وہ یہاں تو اپنی رشتیں دے کے بچ جاتے ہیں نا، تو آخرت میں اللہ کی پکڑ سے تو نہیں، برے انجام سے تو نہیں بچ سکتے نا اپنے اعمال کے جو. تو وہ تو وہاں پکڑے گا، اور پھر ان کی سزائیں بھی ہیں. جہنم کس لیے بنائی ہے؟ اللہ کا عدل ہے یہ بھی، تاکہ مجرموں کو سزا ملے اور دوسروں کو انصاف ملے. یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا عدل ہے. جہنم جو بنانا ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں، اللہ کا عدل ہے. اللہ نے انصاف کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. دنیا میں بھی نہیں ملا، آخرت میں بھی نہیں ملے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی سورہ جو ہے ہماری انشاءاللہ سورۃ الحجر ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو کیا جی. اب تھا آپ کو ٹیسٹ بھی ہونا ہے نا؟ کوئی سوال پتہ لگا؟ ہاں، ٹیسٹ کیا مطلب؟ کہ اب یہ ختم ہو گیا نا اس ہاں، پارہ یہ آخری آیت تھی نا. جی. چلیں ٹھیک ہے، اس کو نیکسٹ اس کے ساتھ پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ. صحیح ہے، تو یہاں تک یہ آپ کا ٹیسٹ تو آئے گا 52 تک. جی. اچھا سا یاد کر لیں، اچھا سا ٹیسٹ کر لیں، وقت پہ دے دیں اسائنمنٹ جو بھی اسسمنٹ، اور کر لیں. باجی ہم سنڈے کو ہی دے دیں پھر. ہاں جب مرضی ہے دے دیں، میں جتنی جلدی فارغ کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے آپ کو سوال یاد آیا اپنا کہ ٹھیک ہے بعد میں جی کر باجی لیں؟ آ گیا جی. وہ کیا ہوا؟ 31 آج 31 میں تھا جو ہم پہ لکھا ہوا نا کہ یقیم
کہہ دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے کہ وہ قائم کریں نماز اور وہ خرچ کریں. یقیم الصلاۃ و ینفقوا. تو اس میں یہ دونوں بازی فعل مضارع ہیں نا، لیکن اس کے پیچھے کوئی مطلب کچھ حذف ہے یا کچھ یہ جو دونوں یہ مجزوم ہے یہ منصوب ہوئے ہیں؟ سوال اچھا ہے آپ کا. اچھا، کل کہہ دیجئے لی عبادی یلذین آمنو، ان لوگوں سے جو میرے بندوں سے جو کہ ایمان لائے، کہ وہ کیا کریں. جی یقیم الصلاتی، ایک ہوتا ہے میں نے آپ کو شاید بتایا نہیں بتایا، اب ینفق وہ بھی تو مجزوم ہوا ہوا ہے نا، ینفقونا تھا اور یہاں پر بھی یہ مجزوم ہوا ہوا ہے. ٹھیک جی ہے، تو یہ مجزوم کیوں ہوا ہے؟ یہ یقیمونا ہونا چاہیے تھا، نس جی جی صلاتی ہونا چاہیے تھا نا، نس صلاتا و ینفقونا ہونا چاہیے تھا یہاں پر بھی. تو جب بھی آپ کی طلب آتی ہے نا پیچھے، طلب، تو طلب جو ہوتی ہے وہ فعل امر بھی ہو سکتی ہے، نہی بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کو کسی کام سے روکا بھی جا سکتا ہے اور کسی کام کرنے کا کہا بھی جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے. اس کا جو جواب ہوتا ہے نا، اس میں وہ جو فعل ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، اس کو جواب طلب کہتے ہیں. وہ مجزوم ہو جاتا ہے پھر. یعنی جب بھی فعل امر ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، اچھا لیکن جب کچھ مطالبہ کیا جاتا ہے، اب یہاں کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے نا جی کہ آپ کیا کریں کہ میرے بندوں سے کہہ دیں، وہ کن بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، کہ وہ کیا کریں. یقیم الصلاۃ. اب یہ دیکھیں، یا تو یہ مضاف ہوتا تو نون گرتی، تو مضاف تو یہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ فعل فعل ہے. ہے نا. مضاف تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اس کا نون گرتا ہے نا. جی فعل کا نون نہیں، فعل تو مضاف بن ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ کا نون کیوں گرا ہے؟ اس طلب کے جواب کی وجہ سے گرا ہے. قرآن مجید میں بہت مثالیں ایسی آتی ہیں کہ آگے فعل چاہے وہ طلب کے لیے آیا ہے یا منع کرنے کے لیے. طلب دونوں ہوتے، طلب ہی ہیں، ان کو امر اور نہیں دونوں کو ہی فعل طلب کہتے ہیں، چاہے کام سے روکا جا رہا ہو. ان کا جو جواب ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کا کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہو جاتا ہے. خرچ جزاک اللہ. کریں وَيُنْفِقُوا مِمَّا. اب یہ کیوں نون کیوں گرے ہوئے؟ کوئی وجہ تو نہیں ہے نا. جی اب یہ دیکھیں، یہ لی کس کے لیے؟ لی کس لیے؟ حرف جر ہے، تو یہ لی جی تاکہ والا بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی ہمارا گر گیا ہو کسی وجہ سے. یہ اسم کے ساتھ آیا نا تو. ہاں، یہ تو اسم کے ساتھ آیا، تو وہ تو لی عبادی، تو وہ مجرور کر رہے اس کو. یلذین آمنوا، جو ایمان لائے. تو یہ طلب کے جواب میں پھر جو ہے، یہ جواب طلب جو ہے یہ مجزوم ہو گیا. مجزوم ہو جائے. مجزوم اصل میں یہ والا ہوا ہے، یہ تو واو کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح. یہ والا واو کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس واو کی وجہ سے نہیں ہو رہا. نہیں نہیں. یہ اس کا عطف اس پہ پڑ رہا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. ہے نا. تو جو واو آ جائے تو پیچھے والا اعراب جو ہوتا ہے وہ آگے، جو پیچھے حالت ہوتی ہے وہی آگے بھی ہوتی ہے نا. اگر پیچھے کوئی اسم مجرور ہے تو آگے بھی مجرور ہے، پیچھے منصوب ہوگا تو آگے بھی منصوب. یہاں پر فعل مجزوم آیا تو آگے بھی فعل مجزوم ہی آئے گا. صحیح ہے. ٹھیک تو ہے یہ بابا. واو کے مرر ہے نا، جس کے پیچھے ہے وہ آگے. تو یہ اس کو یہ نہیں آیا، یہ تو واو کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یقیم یہ، تھا ہاں، مجزوم ہے. یہ بھی مجزوم ہوا ہے لیکن یہ اس کے مجزوم ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. وجہ سے. صحیح ہے. مما رزقنا، آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ما رزقنا، اب یہ من ہے اور یہ ما اسم موصول ہے، اور اس کے بعد رزقنا ہم فعل اور فاعل مفعول ہے، سرا ولانیتاً یہ حال ہے. من قبلی ان یاتی یوم اللہ، یہ کافی لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں کہ یہ من سے مل کے تو پورے مجرور ہو جائیں گے. ما اسم موصول اور آگے جو بھی جملہ آ رہا ہے. من قبلی ان یاتی، اب یاتی یا جو ہے یہاں پہ پھر مفعول بن رہا ہے کیونکہ یہ وہ ہے نا، مصدر موول میں چینج ہو رہا ہے نا. صحیح. مصدر موول کا نام سنے؟ جی جی ان ان اور مستریہ جو ہوتا مضارع، ہے وہ. ہاں. جی ٹھیک ہے. مستری مانی دیتا ہے نا ان یہ. یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. خلال ہوتی ہے گہری دوستی، نہ کوئی اس سے تجارت کام آئے گی، نہ کوئی گہری دوستی. خلیل بھی اسی سے بنا نا، ابراہیم خلیل. چلیں ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا. تو جی جی یہ آ گئی. آپ دیکھیں گے اور جگہ بھی جب بھی کوئی طلب آئے گی نا، آگے جواب طلب مجزوم ہوگا. اور آپ کہیں سوچتی رہ جائیں کہ اچھا یہ کیوں مجزوم ہو رہا ہے، جی نون کیوں گر گیا اس کا، تو وہ پیچھے طلب ہوتی ہے، اس کا جواب طلب مجزوم ہوتا ہے. صحیح. صحیح بات. جزاک جیسے اللہ خیر. شرط ہوتی ہے نا، شرط. جی اب جی شرط تو مجزوم ہوئی ان کی وجہ سے، ان شرطیہ آ گیا مجزوم ہو گئی. اب جواب شرط کیوں مجزوم ہو رہا ہے؟ وہ اس شرط اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا،
वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ठीक समझ है। लें कि ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, ये वाला मजूम, ये तलब इसमें थी, अमर था, फिले अमर था, फिले नाही भी हो सकता है, उसका जवाब आएगा तो ये मजूम मिलेंगे तुम्हें। बस ये एक रूल है ग्रामर का। मैं सोची थी पता नहीं मुझे जवाब आए ना आए, नहीं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह। आता है हो ही जाता है, अल्लाह इज्जत रख लेता है मेरी। तो ये जवाब तलब वाला मामला है। ठीक है। ठीक है, मैं इसकी आपको और मिसालें भेज सकती हूँ, मैं तो रोज ही पढ़ाती रहती हूँ ना, तो होती है। बाजी ग्रामर ओके, की क्लास फिर अब इसम को रिपीट कराएंगे आप या नहीं? कराऊंगी, बस इस दफा पता नहीं क्या, हाँ जिस दिन मैं होती हूँ उस दिन मेहमान आ जाते हैं। अच्छा चलें ठीक है। ठीक उस वक्त आते हैं जब क्लास होती है, तो फिर मुझे कैंसिल कर, हालांकि मेरा पूरा रहा था मैं शुरू कर लूंगी आज, लेकिन वो फिर अचानक ही गेस्ट आ गए तो मुझे बंद करनी पड़ी। अभी भी कुछ लोगों के हर्फ के रहता है टेस्ट। हाँ वो भी रहता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग तो बिल्कुल देने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी रुखसाना का टेस्ट भी रहता है, ऊपर से पाकिस्तान भी चली गई, और आज मैसेज आया कि मैं तो बहुत सब बीमार हूँ, यहाँ की बीमार हो गई हूँ, आती शादी में शरीक हुए हैं, तो सब बीमार है पूरी फैमिली, तो मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही यहाँ पे। तो टेस्ट भी रखते हैं, तो इसलिए कोई काम पेंडिंग करने ही नहीं चाहिए उसको बाजी कुछ वक्त। लोगों को नहीं समझ भी नहीं आया बाब, मेरे साथ भी एक अब दो उसकी बंदे। बेटी को ग्रामर आती है, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे करा देगा, अब ये तो उनकी अपनी सुस्तियां है ना, फिर अब क्या करें, उसके बेटे को अच्छी भली ग्रामर आती है, रुखसाना के बेटे को। माशाल्लाह। हम्म, तो वो पढ़ लेती उनसे, कर लेती वक्त पे, क्लास भी नहीं लेनी, समझना भी नहीं, कुछ नहीं करना, फिर टेस्ट तो पास करना है, उसके बगैर तो नहीं मिलेगा डिप्लोमा आपको। ओके, दुआ मांगी है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह। खैरियत की रवा जी। जी, सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, फी अमानिल्लाह, काफी टाइम ले लेती हूँ बाजी मैं संडे आपका। को फिर सुबह मैं 7 बजे दे दूंगी हाँ ठीक है, असेसमेंट। ठीक है, ठीक है जिसको जब इंशाल्लाह। देना मुझे मैसेज कर देना। आपकी पहले इस मैसेज वक्त तो करने की क्लास हो जरूरत रही नहीं है, होती। पहले मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि हम इस दिन देंगे इस दिन देंगे। अच्छा जब ठीक। आपने देना है उसी वक्त मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह जैसे ही मैसेज देखूंगी मैं कांटेक्ट कर तो लूंगी। 7 बजे तो शायद आपकी क्लास हो रही होती बाजी। हाँ 8 बजे 7:30 के चलें। बाद दे दें, चलें ठीक है इंशाल्लाह। 7:30 के बाद दे दें, 7:30 तक मैं फारिग होती बाजी मैं भी इंशाल्लाह ताला संडे को ही हूँ। चलें ठीक है, 8 फी बजे तक अमान, इंशाल्लाह ताला मुझे संडे को ही दे दें सब। ओके, जी फी जी अमान।